میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اس خوبصورت غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر اس کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں۔ جیسا کہ میرے احباب کو معلوم ہی ہوگا کہ تشریح سے پہلے شعر میں موجود مختلف الفاظ کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے، تو بس اسی دستور کے مطابق اس شعر میں موجود الفاظ کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے پہلے مصرعے میں جذبہ دل ایک مرکب ہے، یعنی دل کی کشش۔ جذبہ اس کے حوالے سے سمجھیں کہ یہ لفظ جو ہے جذب سے نکلا ہے، اور جذب کا مطلب جو ہے وہ فارسی میں کشش ہوتا ہے، کشش۔ تو اس کو جذب دل کے طور پر بھی مستعمل کیا جاتا ہے، یعنی دل کی کشش۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کسی کو دل دے بیٹھیں تو بدلے میں وہ بھی یقیناً جو ہے آپ کو دل دینے پہ مجبور ہوگا، یعنی ایک کشش پیدا ہوتی ہے چاہنے والوں کے درمیان۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور عام طور پر ہم لفظ جذبہ جو ہے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ میں تو اس کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اگر آپ میں اس کام کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے۔ تو مطلب یہی ہے کہ آپ میں ایسی کشش ہی نہیں ہے کہ آپ اس کام کی طرف جو ہے وہ پلٹیں لوٹیں۔ الغرض کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جذب اور جذبہ اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کشش۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ جو ہے اس میں بن جانا ایک محاورہ ہے، اور ایک اس میں بڑی اہم بات کہ اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ یہ پہلا بن ہے بے کی زبر کے ساتھ، اور دوسرا بن ہے، یعنی جہاں جائے ہے تو وہاں بن جائے ہے، اور جہاں آگے چل کے آئے ہے وہاں بن آئے ہے۔ تو اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کی توضیح کی طرف۔ تو غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہے، اور غالب ملاقات بھی کچھ اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ خود جانے کی بجائے اس کو اپنے ہاں مدعو قرار دینے پہ مصر ہے، کہ وہ خود جو ہے آج غالب کے ہاں جو ہے وہ کسی بہانے سے کسی طور پر آئے اور اپنی ملاقات سے اپنے دیدار سے فیض یاب کرے۔ لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، وہ آگے سے بہانے پہ بہانے جو ہے وہ بنائے چلا جا رہا ہے۔ آج کی زبان میں غالب کال پہ کال کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کر رہا ہے، لیکن وہ آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کر رہا۔ تو ان حالات میں پھر غالب جو ہے خود کلامی کے انداز میں اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بلاتا تو ہوں اس کو، کہ میں بار بار اس کو کال کر رہا ہوں، بار بار اس کو آنے کی کہہ رہا ہوں، آنے کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن وہ میری بات کو سن ہی نہیں رہا، وہ آنے کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں دے رہا۔ لہذا غالب گویا کہ اپنے دل سے پھر ایک طرح سے مدد مانگ رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کا دل کسی کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دل بھی جو ہے آپ کی طرف کھینچے گا، یہ ایک اصول ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ کاش یہ اصول کار فرما ہو، اور اس اصول کے نتیجے میں اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ اس کو بھی کچھ ایسی ہی آفت کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، یہاں میں سمجھتا ہوں یہ اب میرے ذہن کی اختراع بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میرا انفراد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تفرد بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہاں اس پہ بن جائے سے مراد یعنی آفت میں مبتلا ہونا تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے، یہ ایک عام محاورہ ہے کہ بھئی اس پہ کچھ ایسی بن گئی ہے، یعنی وہ کچھ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اس مصیبت سے مراد مصیبت عشق ہے،
اس مصیبت سے مراد عام کوئی اور آفت یا اور مصیبت نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ جذبہ دل کا جو لفظ پہلے مستعمل ہوا ہے، مرکب مستعمل ہوا ہے، اس کی روشنی میں یہ ہے کہ کاش اس کے دل پر بھی کچھ ایسی بن جائے، اس پہ بن جائے کچھ ایسی، یعنی اس کا دل بھی جو ہے اس طرح سے مجھ سے جو ہے وہ لگ جائے، میری طرف کچھ ایسا ملتفت ہو جائے، اس کے دل میں بھی میری کچھ ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ بن آئے نہ بنے، کہ اس کو جو ہے پھر میرے ہاں آئے بغیر جو ہے سکون نہ آئے، اس سے میرے ہاں آئے بغیر پھر رہا نہ جائے۔ تو میں تو پھر اس شعر کا اس طرح سے مفہوم سمجھتا ہوں۔ آپ احباب یا جو بھی احباب میری اس ویڈیو کو دیکھ سن رہے ہیں، اگر اس نظریے سے یا اس تشریح سے اختلاف رکھتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں مگر جذبہ دل کا جو مرکب استعمال ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس پہ بن جائے کچھ ایسی سے مراد، یعنی وہ کچھ اس طرح سے میرے عشق میں مبتلا ہو جائے، کاش اس کا دل بھی کچھ اس طرح سے مجھ سے لگ جائے کہ اس کو بھی پھر جو ہے میرے ہاں آئے بغیر قرار نہ آئے۔ تو مجھے تو یہ راجع دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر شارحین نے اس کو جو ہے وہ عموم پر محمول کیا ہے کہ اس پہ بن جائے کچھ ایسی، یعنی کاش وہ کسی ایسی آفت میں مبتلا ہو جائے، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس کو کوئی ایسا کام پڑ جائے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کو جس کے نتیجے میں میرے ہاں آئے بغیر جو ہے وہ چارہ نہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر صورت میں میرے ہاں آنے پر مجبور ہو جائے۔ تو عام شارحین نے جو ہے اس کو بجائے خصوص کے عموم پر محمول کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب عام شارحین نے اس کو عموم پر محمول کیا ہے تو وہ خاص صورت جو میں نے بیان کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو عموم دیتے ہیں تو اس میں جو خصوص ہوتا ہے وہ تو شامل ہی ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بطور خاص جذبہ دل کی روشنی میں اس پہ بن جائے کچھ ایسی، اسے جو ہے عام مصیبت کی بجائے خاص مصیبت پر محمول کرتا ہوں۔ اور وہ خاص مصیبت کیا ہے؟ خاص مصیبت جو ہے عشق کی مصیبت ہے، درد دل کی مصیبت ہے، کہ کاش اس کا دل جو ہے اسی طرح سے درد عشق کا شکار ہو جائے جس طرح سے میرا دل جو ہے درد عشق کا شکار ہے، جس طرح سے مجھے اس سے ملے بغیر قرار نہیں آ رہا، کاش اس کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت بن جائے کہ اس کو بھی مجھے ملے بغیر قرار نہ آئے، اور جس کی نتیجے میں وہ کشاں کشاں جو ہے میرے در تک کھینچا چلا آئے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی توضیح کی اب مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس خوبصورت غزل کے اگلے شعر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت، اللہ حافظ۔